بچاؤ رکھا. ایسی ایسی دفعات. اللہ اکبر. قرارداد مقاصد. اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اللہ کی حاکمیت. 20th سینچری کا وسط. سیکولرزم کا ڈنکا پوری دنیا میں, اور 10.5 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے حاکمیت اللہ کے لیے. لیکن اس کا کوئی, اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی کوئی تنفیذ کی واحد شکل یہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی, وہ آج تک نہیں آ سکتی. اب بھی ہم نے جتنے بھی محنت کی, خطوط لکھے, تار بھیجے, ملاقاتیں انہوں نے بھی کی, میں بھی گیا, نتیجہ کچھ بھی نہیں. اور سب کچھ ہو گیا. صدر سے تلوار لے لی اور اسمبلی والوں کے پر کاٹ دیے. جو بھی ہوا کیا سب کر دیا, اپنا سارا تحفظ مکمل کر دیا. اب ایک ون پارٹی نہیں, ون مین ڈکٹیٹرشپ کا راستہ ہموار ہو چکا ہے. اور اسی لیے امریکہ بہادر بہت ان کی محبت و شفقت اس وقت ڈل رہی ہے, جسے کہتے ہیں پنجابی میں. ہم سپورٹ کریں گے, ہم ساتھ دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. چچا کلنٹن بھی خوش ہے, اور وہ دادی اماں الزبتھ جو آئی وہ بھی بہت خوش ہیں. شفقت, مودت, مرحمت. ہندوستان میں جو حشر ہو رہا دادی اماں کا, وہ اگر آپ نے اخبارات میں دیکھا ہو, لیکن یہاں تو سب کے سب جو تھے ہمارے لیے تو بہت بڑا اعزاز تھا. ملکہ عالیہ, ملکہ عظمیٰ, ہماری سابقہ حکمران وہ آئے ہمارے پاس. لیکن یہ کہ صورتحال دیکھ لیجیے. دستور پاکستان منافقت کا سب سے بڑا مرقع. حالانکہ قرارداد مقاصد موجود, حالانکہ یہ دفعہ موجود, نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن اس کا نیچے طریقہ کار کیا ہے؟ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس کے بارے میں غور کرتی رہے گی, سال ب سال رپورٹ دیتی رہے گی. کروڑ روپیہ ان پہ خرچ ہو گیا, رپورٹوں سے الماریاں بھر گئیں, امپلیمنٹیشن کا سوال نہیں. ہاں کوئی ایسی شے ہو کہ جس سے نظام پر کوئی آنچ نہ آئے. یہ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم, وہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے لیے کہیں نقصان دینا ہو تو ٹھیک ہے, کر دیجیے, کیا ہے, باقی کچھ نہیں. شریعت کوڈ بنائی گئی, 2 ہتکڑیاں 2 بیڑیاں. وہ ایک ہتکڑی کھلی تھی تو اس کا جو حشر ہوا اس کے خلاف فیصلہ جو انہوں نے دے دیا, کمرشل انٹرسٹ کے خلاف, اس کے خلاف اپیل کر دی, وہ کورٹ سٹوریج میں پڑی ہوئی. اب پتہ ہی نہیں اس کے بعد کیا ہوا. بعد میں جو تعطیلات ہوئی تھی عدالتوں کی, اس سے پہلے تو یہ تھا کہ اب عدالتیں کھلیں گی تو پھر وہ پٹیشن پیش ہوگی, کیا ہوگا اس کے بعد کوئی خبر ہی نہیں آ رہی. کولڈ سٹوریج, عوام کا حافظہ ویسے ہی بہت ہی شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اپنی ساری توانائیاں اسی کام میں تو نہیں کھپا دیں گے. ایک حق ہم نے ادا کر دیا, جا کے ان کے گھر میں جا کر ان کے لوگوں سے کہلوا دیا کہ ہاں انہوں نے اپنا کام کر دیا, اپنا حق ادا کر دیا. وزیر اعظم نے 2 مرتبہ کہہ دیا کہ ہاں راجہ صاحب اب لائیے, دستور میں ترمیم کا بل تیار کیجیے. ہمارا کام ہو گیا, ہم نے حجت قائم کر دی. اب یہ کہ اسی میں لگے تو نہیں رہیں گے. یا تو ہمارے پاس وہ طاقت ہوتی کہ ہم پھر چیلنج کر دیں, وہ طاقت ابھی ہے نہیں. آپ اٹھنے کے لیے, ہلنے کے لیے تیار نہیں. جو پہلی صف میں میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, 20 سال سے مجھے سن رہے ہیں, مجال نہیں کہ جنبش کریں اپنی جگہ سے, تقریریں سننے کو تیار ہیں. بڑے ذوق سے, بڑے شوق سے آتے ہیں, سنتے ہیں. تو حش تو یہی ہوگا, پھر نتیجہ یہی نکلے گا. بہرحال وہ جو بات تھی, قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اب دیکھیں گے تم کرتے کیا. ہم نے جو کچھ کیا اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. لیکن جو بات اس وقت سب سے زیادہ میرے نزدیک اندیشے والی ہے وہ یہ ہے, ایک طرف عوامی رد عمل کا یہ منظر سامنے آ رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی باسی کڑی میں بھی پھر کچھ ابال کے آثار ہیں, اب کچھ نہ کچھ تحریک اٹھانے کا موقع ہے. خبریں سن رہے ہیں آپ, پڑھ رہے ہیں اخبارات, اب ذرا ان سے بھی مل لو. وہ مخدوم خلیق الزماں کا بھی, وہ فلاں کا بھی, وہ سارے اپنے جتنے بھی مہرے اور دوست ساتھ تھے, اس لیے کہ عوام کے اندر ظاہر باتیں بے چینی کو, افراتفری, کیوس, کانفلکٹ پیدا ہوگا. اور سیاسیین کا کام یہی ہوتا ہے کہ اسی کے اندر پھر وہ ٹربلڈ واٹرز میں فشنگ کرتے ہیں.
اسی میں مچھلی جس کے حصے میں آ جائے. قاضی صاحب اپنے کارکنوں کو مارک ٹائم کروا رہے ہیں، آخر کسی انتظار میں کروا رہے ہیں. مارک ٹائم ہو رہا ہے ابھی 3 مہینے تک سڑکوں پر رہو. خیر ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو آخر کسی چیز کی تیاری ہے نا. مارک ٹائم ابھی تک تو مارک ٹائم ہے، وہ کسی داؤ پہ ہے، کسی انتظار میں ہے، کسی صورتحال جو ہے اس کے منتظر ہیں. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اب جو قاضی صاحب کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے جمعیت طلبہ، اس کا جلسہ کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. اخباری خبر میں نے کل پڑھی تھی، شاید انہی کے کسی شخص نے کہا 60 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا اس پر. یہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی جمعیت کا میں ناظم اعلیٰ تھا، اور اس زمانے میں کراچی میں بڑا ہنگامہ اٹھا تھا. 53 میں یاد ہوگا آپ کو، مارکسسٹ موومنٹ بڑی اٹھی تھی، زمین ہموار کی تھی. جمعیت طلبہ نے اسٹوڈنٹس وائس کے نام سے پرچہ نکالا، اسٹوڈنٹس کاز، اسٹوڈنٹس پرابلمز، اس کا نعرہ لگا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. جب ہنگامہ ہو گیا تو قیادت لے گئی ICB، انٹر کالجیٹ باڈی، جس کے اوپر قبضہ تھا مارکسسٹ کا، کمیونسٹ کا. جمعیت پیچھے رہ گئی، پکی پکائی کھیر ICB نے کھائی. اس وقت میں ناظم اعلیٰ تھا کراچی، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں ہوائی سفر کر کے جا سکوں اور جا کر ان سے کہوں یہ کیا کر رہے ہیں، غلط پالیسی تم نے اختیار کی. اور صرف خطوط سے کون سمجھتا ہے آپ کو، اتنے پیسے نہیں. آج 60 لاکھ کا جلسہ ہو رہا ہے تو آخر کہیں سے تو آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں اللہ جانے. طلبا کے پاس تو نہیں ہوتے، ہم بھی طالب علم رہے. بہرحال اس سے بھی آگے بڑھ کر اب جو جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہوا، انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے. دست بدست جنگ کی بات کی. سارا جلسہ وہ طالبان کا ہے. اس جلسے میں جو بھی ہوا ہے شاید لاہور کا 1% آدمی بھی نہ ہو. جو بسیں آئی ہیں سینکڑوں ادھر سے آئی ہے، مختون ایریا سے آئی ہے. اب وہ یہ اعلان کر دینا، اب اس اعلان کا بھی اگر نوٹس نہیں دیا جا رہا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کتنی کمزور ہے. طالبان مزار شریف کو فتح کر کے اسلام آباد کو فتح کریں گے. یہ آثار کس چیز کے؟ ویسے میں خود طالبان کا حامی ہوں، میں نے خود کہا تھا کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، اور شکریہ ادا کیا تھا حکومت کا کہ اس نے کیا ہے ایسا. اور پھر میں نے 6 جون کی اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگلا قدم اٹھائیے. اب طالبان کی حکومت کو جو آپ نے ریکگنائز کیا ہے، کانفیڈریشن جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کی ہونی چاہیے. ورنہ یہ میں کہہ چکا ہوں اس وقت، 6 جون کی میری تقریر تھی آج، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ پاکستان کی پختون بیلٹ ٹوٹ کر ادھر مل جائے گی. اس لیے کہ ایفینٹیز ہیں، لنگوسٹک ایفینٹیز ہے، زبان کا معاملہ ہے، کلچرل ایفینٹیز ہے، نسلی ہے، جغرافیائی ہے. یہ ڈیورنٹ لائن کس بلا کا نام ہے؟ وہ ہوتی کہاں ہے؟ وہ تو کوئی نقشے میں لکھی ہوتی ہے. کبھی بھی ڈیورنٹ لائن کوئی حد سرحد کی ایسے نہیں رہی. سرحد کے دونوں طرف سے وہ آنا جانا جو ہے یہاں کے عوام کا اور وہاں کے عوام کا، کوئی پابندی کبھی رہی نہیں. وہ تو آپ کلیئر اگر خیبر پاس سے جا رہے ہیں تو وہاں کوئی پوچھ لے گا آپ سے. ورنہ کھوتوں کی فوجیں بھی آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ اور لوگوں کی بھی فوجیں آ رہی ہیں، کون پوچھ سکتا ان سے؟ کانفیڈریشن اگر نہ ہوا. اور میں حیران ہوا، ابھی میں یہ پرسوں کی بات ہے، یہ پرسوں کی کل کی تو بات ہے. کل میں بھاولپور میں وہ جو وہاں بینچ ہے ہائی کورٹ کا، اس کی بینچ کی جو بار ہے اس میں تقریر کر رہا تھا، تو وہاں میں یہ کہہ بیٹھا، ایک صاحب نے بڑا لمبا چوڑا اس پر اعتراض کیا. یہ بات آپ نے کیا کہہ دی؟ اگر پاکستان کا کنفیڈریشن جو ہے وہ ہو گیا افغانستان کا، پاکستان ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا میں آپ سے بحث نہیں کرتا، لیکن یہ کہ یہ مسئلہ اس کے برعکس ہے. کنفیڈریشن تو ہو جائے تو پھر ہم ایک ہیں، انتظامی معاملات اوپر رہیں گے، علیحدہ رہیں گے. باقی یہ کہ یہ 2 علیحدہ ملک ہے لیکن کنفیڈریشن ہوگی ان کی. اب بھی ظاہر بات ہے کوئی روک سکتا ہے پاکستان سے آٹا اور گندم وہاں لے جانے کو؟ کون روکے گا؟ کس میں دم ہے؟ یہ صورتحال جو ہے اس میں کیوس کا، افراتفری کا، بدامنی کا، فری فار آل، اس کے اندیشے جو ہیں بڑھ رہے ہیں.
جس کا نتیجہ عام طور پر جو نکلتا ہے اور نکلتا رہا ہے، میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے، کمائی کسی اور کی ہوتی ہے، کھاتا کوئی اور ہے۔ روس میں بولشویک مونشویک دو قوتیں تھیں، اصل طاقت مونشویکس کی تھی، عین وقت پر آ کر لینن نے قبضہ کیا، ہائی جیک کر کے لے گیا، بولشویک ہو گیا۔ چین میں اصل تحریک تھی بحالی جمہوریت کی، جب وہ گھمسان کا رن پڑا، ماؤ زے تونگ صاحب آئے اور ہائی جیک کر کے لے گئے، وہ سوشلسٹ انقلاب بن گیا۔ ایران میں اصل قوت جو تھی وہ مجاہدین خلق کی تھی، تودے بھی تھے، تودے کمیونسٹ مجاہدین خلق، عین وقت پر آیت اللہ خمینی صاحب آئے اور ہائی جیک کر کے وہاں کی کلرجی لے گئی۔ پھر جو مجاہدین خلق کا حشر ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، پتہ نہیں 90 یا 99% ووٹ لے کر بنی صدر بنے تھے، نام ان کا بنی صدر ہے، وہ صدر بنے، آیت اللہ خمینی صاحب نے ڈسمس کر دی۔ ہمیشہ ہوا ہے اس طرح کے کیوس کے نتیجے میں، جب تک کہ کوئی مضبوط جماعت پیچھے نہ ہو، کمیٹڈ لوگوں کی، اور ان کا گارڈنس نہ ہو، وہ کنٹرول نہ کر سکے، تو اس فری فار آل سے کیا برآمد ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ خود پاکستان میں کیا ہوا، وہ ڈی اے سی اور پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور اس میں جماعت اسلامی کے کارکن، اس کی اپنی پوری تحریک، مولانا مودودی جیسی شخصیت اس وقت موجود تھی، گیلونائزنگ ایک شخصیت، ساری محنت سے ایوب خان کے اقتدار کا تختہ الٹا، کھایا کس نے؟ بھٹو صاحب۔ حلوہ تم نے پکایا، کھاؤں گا میں۔ عین وقت پر ابھر کر آیا ایک شخص، اسی ایوب خان کا چہیتا جو ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو، وہ نکلا ہے، اس نے ایک عوامی نعرہ لگایا ہے، روٹی کپڑا اور مکان، اور 1000 سالہ جنگ ہندوستان کی، اور نوجوانوں نے اٹھا کے کندھے سے ان کو سر سے بھی اوپر اٹھا دیا، اور ساری کمائی پی ڈی ایم اور ڈیک اور یہ اور وہ سب کی سب کھائی ذوالفقار علی بھٹو۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پی این اے، 9 جماعتیں، محنت ہے، قربانیاں ہیں، کوشش ہے، یہ سارا دلیا کہہ لیجیے، حلوہ نہ صحیح، کھایا کس نے؟ ضیاء الحق صاحب نے، 11 سال کھایا۔ یہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ بہرحال ٹھنڈے دل سے سوچئے، 3 نکات۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی ناگزیر ہے، اگر اس کا کوئی صحیح طریقے سے نہ ہوا تو غلط طریقے سے ہوا، اب ہونا ہے۔ یہ اسٹیٹس کو زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اب نظام کی تبدیلی ناگزیر۔ دوسری بات یہ نظام کی تبدیلی جسے انقلاب کہتے ہیں، انقلاب ناگزیر ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر اعتبار سے یہاں جو انقلاب مطلوب ہے وہ اسلامی انقلاب ہے، کوئی اور انقلاب یہاں کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ میری پوری کتاب جو ہے استحکام پاکستان کا خلاصہ ہے، جو میں نے چند جملوں میں اس کے آخر میں 200 صفحے کی کتاب کا خلاصہ جو ہے وہ 1 صفحے میں دیا ہے۔ میں ذرا پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو، چند منٹ تو شاید زیادہ ہو جائے۔ اس پس منظر میں ہر صاحب فہم و شعور انسان لامحالہ اسی نتیجے تک پہنچے گا کہ ملک و ملت کے استحکام ہی نہیں، بقا تک کے لیے حسب ذیل چیزیں ناگزیر اور لازمی ہیں۔ نمبر 1، ایک ایسا ہماگیر نظریہ جو افراد قوم کو ایک ایسے مضبوط ذہنی اور فکری رشتے میں منسلک کر کے بنیاد مرصوص بنا دے جو رنگ، نسل، زبان اور زمین کے تمام رشتوں پر حاوی ہو جائے، اور اس طرح قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کا ضامن بن جائے۔ یہ منافقت باہمی کو ختم کرنے کے لیے تو وہ ایک فکر چاہیے۔ نمبر 2، ایک ایسا طاقتور انسانی جذبہ جو جملہ حیوانی جبلتوں پر غالب آ جائے اور قوم کے افراد میں کسی مقصد کے لیے تن من دھن لگا دینے، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینے کا مضبوط ارادہ اور داعیہ پیدا کرے۔ انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں، کوئی جذبہ ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ حیوانی جبلتیں کیا ہیں؟ پریزرویشن آف دی سیلف، پریزرویشن آف دی اسپیشیز۔ انقلاب جان دیے بغیر نہیں آتا،
پریزرویشن آف دی سیلف جو سب سے پورٹنٹ جو ہے محرک، کوئی جذبہ جب تک اس پر غالب نہیں آ جائے گا انقلاب کیسے آ جائے گا؟ نمبر 3، عام انسانی سطح پر اخلاق کی تعمیر نو جو صداقت، امانت، دیانت اور ایفاء عہد کی اساسات کو اثر نو مضبوط کر دے اور قومی و ملی زندگی کو رشوت، خیانت، ملاوٹ، جھوٹ، فریب، ناانصافی، جانبداری، ناجائز اقربا پروری اور وعدہ خلافی ایسی تباہ کن برائیوں سے پاک کر دے۔ نمبر 4، ایک ایسا نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس، جو مرد اور عورت، فرد اور ریاست اور سرمایہ اور محنت کے مابین عدل اور اعتدال اور قسط و انصاف اور فی الجملہ حقیق و فرائض کا صحیح اور حسین توازن پیدا کر دے۔ نمبر 5، ایک ایسی مخلص قیادت جس کے اپنے قول و عمل میں تضاد نظر نہ آئے اور جس کے خلوص و اخلاص پر عوام اعتماد کر سکے۔ یہ 5 لوازم ہیں پاکستان کی کشتی کو اس بھنور سے نکالنے۔ تحریک پاکستان کے تاریخی اور واقعاتی پس منظر اور پاکستان میں بسنے والوں کی عظیم اکثریت کی فکری اور جذباتی ساخت دونوں کے اعتبار سے یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک میں یہ تمام تقاضے صرف اور صرف دین و مذہب کے ذریعے اور اسلام کے حوالے اور ناطے سے پورے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ ہم ناقابل تردید دلائل و شواہد سے ثابت کر چکے ہیں۔ یہ تو میری پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کے حسب ذیل اشعار خود خواہ اس وقت کی دنیا میں کسی دوسری مسلمان قوم پر پوری طرح صادق نہ آتے ہوں، ملت اسلامیہ پاکستان کے ضمن میں 100% درست اور کمال صداقت و حقانیت کے منظر ہیں، اور وہ 3 اشعار کیا ہیں؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں کہہ چکا ہوں دنیا کا کوئی اور مسلمان قوم اس کے لیے پورا ہوتی ہے۔ کسی کے پاس نسل کا اشتراک ہے، ترکو جو ہے ایک نسل ہے، کسی کے پاس لسانی اشتراک ہے، یہ پوری تفصیل سے بحث ہے میری اس کتاب میں۔ پاکستانی قوم کے پاس کوئی اور شے 100% یہ 3 اشعار جو اپلیکیبل ہے وہ پاکستان کی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، دین نہیں تو جمعیت نہیں۔ اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، اور جب قومیتوں میں تحلیل ہوئی ملت ختم۔ اب پاکستان، ہاں آپ کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی امریکہ کی اس میں فٹ ہو کر آپ کو گندم بھی ملتی رہی، دودھ کے ڈبے بھی آتے رہے، سیبر جیٹ بھی آ گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، اس لیے کہ آپ رشیا بڑا بیر، یہاں سے آپ کے ریکنائزنگ پلینز بھی جا رہے تھے، یاد ہوگی تاریخ، اتنی تو یاد ہونی چاہیے۔ اب کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ہے، اس میں آپ فٹ ہو جائیے، انسرکلمنٹ آف ایران کی پالیسی ہے، اس میں فٹ ہو جائیے۔ چچا شام جو ہے اور دادی اماں جو ہے برطانیہ کی، آپ پر دست شفقت رکھیں گے، اس طرح رہنا ہو تو رہ لیے۔ بہرحال پہلی بات میں نے عرض کی تھی، پاکستان میں انقلاب ناگزیر ہے، لیکن یہاں جو انقلاب مطلوب ہے، جو واقعتاً یعنی یہ کہ بہت کچھ ہو کر بھی کچھ خیر اگر برآمد ہو سکتا ہے تو صرف اس شکل میں کہ وہ انقلاب اسلامی ہو، اور وہ اسلامی انقلاب صرف اور صرف منہج نبوی پر برآمد ہو سکتا ہے، بروئے کار لایا جا سکتا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں۔ کمیونسٹ ریولوشن سے طور طریقے مانگ کر آپ چاہیں چائنا سے کچھ سیکھ لیں، نہیں، منہج انقلاب نبوی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔